بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان کی وجہ تقدیم۔ عام طور پر سب سے پہلے زبان ہی سے بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد ہاتھ چلتا ہے۔ زبان کا چلنا آسان ہے۔ زبان کی تکلیف معنوی حیثیت سے بھی زیادہ شدید اور دیرپا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جراحات لسنان لہا تیامن ولا یتام ما جرح اللسان۔ زبان کی تکلیف میں ابتدا زیادہ ہے، حتیٰ کہ خواص بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ایذائے لسانی احیاء و اموات، زندے مردے دونوں کو عام اور ایذائے یدا احیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے اور 5 حدیثوں میں سے ایک ہے جنہیں امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا ہے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری، باطنی۔ ہجرت ظاہری اللہ کے واسطے ترک وطن کرنا، اور ہجرت باطنی اور حقیقی تمام ممنوعات شرعیہ کو چھوڑ دینا۔ ترک وطن میں ایک مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن گناہوں کے چھوڑنے میں پوری زندگی اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ قولہ قال عبداللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 2 تعلیقات ذکر کی ہیں۔ پہلی تعلیق سے مقصود یہ ہے کہ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و استاذ ہیں، کا سماع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ پہلی روایت منعن تھی، جس سے عدم سماع کا وہم ہو سکتا تھا، اس لیے امام بخاری نے تعلیق اول کو ذکر کیا، کیونکہ اس میں سماعت عبداللہ کی صراحت موجود ہے۔ دوسری تعلیق سے مقصود یہ ہے کہ عبدالاعلی کی روایت ہے، عبداللہ کے لفظ مبہم ہے، اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں، جیسا کہ ابو معاویہ کی روایت میں تصریح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ کے طبقہ میں عبداللہ کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں، اور عبدالاعلی کی روایت چونکہ عبداللہ کا لفظ مطلق ہے، جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہوں، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے تعلیق کو ذکر فرمایا۔